السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلی والی ویڈیو اور سبق آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت مجھے آج بھی صحیح معنوں میں پڑھانے کی اور ہمارے دیکھنے والے پیارے ویورز کو صحیح معنوں میں پڑھنے اور سمجھنے کی اور مجھے اچھے طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے۔ جزاک اللہ۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک بار بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو پتہ ہے کہ ہم کچھ دنوں سے مختلف حروف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھا، اس سے پچھلی ویڈیو میں حروف مدہ کے بارے میں پڑھا۔ یہ حروف اس لیے پڑھا رہا ہوں قاعدے کے آخر میں تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب وہ ایک پروسیس طے کر لیں گے اس کے بعد ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور پھر اما پارے میں جا کے انہیں مزید آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ یہ مختلف حروف جب ہم پڑھ لیں گے، تھوڑے سے اس میں قواعد بھی پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد جا کر ہم اما پارہ شروع کریں گے، جو کہ آپ کے لیے بہت آسانی اور تجوید کے ساتھ آپ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔ آج کے سبق میں جو ہمارے حروف ہیں وہ حروف قلقلہ ہیں۔ کیا ہیں؟ حروف قلقلہ، یعنی وہ حروف جن پر ہم آواز کو ہلائیں گے۔ آواز کے قلقلہ کے معنی ہیں آواز میں جنبش دینا۔ اب جنبش کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آواز کو ہلانا۔ وہ کیسے ہلائیں گے وہ ابھی آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حروف قلقلہ کا مطلب سمجھ گئے؟ وہ حروف جن پر آواز کو ہلایا جاتا ہے۔ اب یہ اس سوال کا جواب ہو گیا حروف قلقلہ کا مطلب کیا ہے۔ دوسرا سوال، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ کتنے حروف ایسے ہیں جن پر آواز کو ہلائیں گے؟ تو وہ حروف ہیں 5 جن پر آواز کو ہلایا جائے گا۔ یہ سوال ہو گیا۔ پہلا سوال تھا حروف قلقلہ کا مطلب، دوسرا سوال تھا حروف قلقلہ کتنے ہیں، اس کا جواب آیا حروف قلقلہ 5 ہیں۔ تیسرا سوال کہ ان حرفوں پر آواز کو کب ہلائیں گے، یعنی ان 5 حرفوں پر آواز کو کب ہلائیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 5 حرف پر ساکن آ جائے۔ کیا آ جائے؟ ساکن آ جائے، پھر ان حروف پر آواز کو ہلا کر پڑھیں گے۔ ان حروف کا مجموعہ کیا ہے؟ جو پہلے ہم نے حروف مستعلیہ کا مجموعہ پڑھا تھا تو ان حروف کا بھی مجموعہ ہے۔ 3 سوال سمجھ میں آ گئے۔ ان حروف کو آواز کو کب ہلائیں گے، تو اس کا جواب یہ تھا یہ حروف جب ساکن ہو۔ ساکن آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے جزم کو کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم آ جائے اس حرف کو ساکن حرف کہا جاتا ہے۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ ان کا مجموعہ ہے قطب۔ پڑھیں میرے ساتھ ایک بار، قطب جد۔ ان حرفوں کا مجموعہ، ہم نے ان حرفوں کو جمع کیا تو اس کے ہم نے یہ لفظ بنایا قطب جد۔ ان کا مجموعہ ہے قطب جد۔ اب ان کو الگ الگ ہم پڑھیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ پڑھ لیے قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب ان کو نیچے مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ہم صرف انہی کو ساکن کر کے میں آپ کو آواز ہلا کر بتلاتا ہوں۔ پہلا حرف ہے قاف۔ اب ہم قاف کو ساکن کریں گے، اس سے پہلے ہم نے حمزہ لگایا، اب ہم قاف کو ساکن کریں گے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ہو گیا قاف اور یہ اس کے اوپر ہم ساکن لے آئے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے
حمزہ قاف زبر اق. دیکھیں آواز کو ہم نے کیسے ہلایا. اب اس کو بغیر آواز ہلا کر پڑھیں. حمزہ قاف زبر اق. دیکھیں ہم نے آواز کو نہیں ہلایا، لیکن اس کی صفت یہ ہے قلقلہ کی آواز کو ہلانا. حمزہ قاف زبر اق. دیکھیے سمجھ لیا، جب یہ حرف ساکن ہوگا، ساکن کی علامت دیکھ رہے ہیں، تب اس کو ہم اس پر آواز کو ہلا کر پڑھیں گے. اگلا حرف تھا قطوب جد میں سے طا. یہ ہم نے طا لکھ دیا. اب اس کو ہم ساکن پڑھیں گے. دیکھیں ہم نے ساکن بھی کر دیا. حمزہ طا زبر اط. دیکھیں آواز کو ہلا رہے ہیں اط. اگلا حرف ہم تھا قطوب جد میں. دیکھیں قطوب میں یہاں لکھ لیتا ہوں قطوب جد. یہ حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے. یہ دو حرف ہو گئے. تیسرا حرف ہے با. با کو ہم یہاں ساکن کر لیتے ہیں. دیکھیں حمزہ با زبر اب. دیکھیں اب. اب یہ ہم آواز کو ہلا رہے ہیں. یہ بھی ہو گیا. اگلا حرف ہے جیم. اب ہم جیم کو ساکن کریں گے. حمزہ جیم زبر اج. اج. دیکھیں اگر یہ ساکن نہیں ہوگا نا، اس پر زبر ہوگا. حمزہ زبر آ جیم زبر جا اجا. پھر اس پر آواز کو نہیں ہلائیں گے، ساکن ہونا لازمی ہے. یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد ہے دال. حمزہ دال زبر اد. اد. دیکھیں آپ سمجھ گئے. ان حروف پر جب قلقلہ تب کریں گے جب یہ حروف ساکن ہو. ایک مثال یہاں بھی لکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں. قاف کی مثال قرآن میں سے رزقنا. طا کی مثال قرآن میں سے اطا اطا اطعمہم. با کی مثال قرآن کے ایک لفظ میں سے حبلو حبلو. جیم کی مثال قرآن میں سے اجرو اجرو. دال کی مثال رددناہ رددناہ. یہاں پر جیم پر ساکن لکھا نہیں گیا، لیکن یہ جیم ساکن ہے. حمزہ جیم زبر اجرو. تو الحمدللہ آج ہم نے حروف قلقلہ بھی پڑھ لیا. الحمدللہ اگر اس کو ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں گے اور اس کو ہم آگے جا کے ہمہ پارے میں ہم سمجھیں گے یہ حروف قلقلہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا اور آپ بہت اچھا اور پیارا اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں گے. جزاک اللہ خیرا. اجازت چاہتا ہوں. آج کے سبق اختتام ہوا. تمام دیکھنے والے ویورز کے لیے بہت سارا پیار اور بہت ساری دعائیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.